دنیا کے سب سے مشہور فاسٹ فوڈ کے لوگوں میں ٹاپ پہ نظر آنے والے ان انکل کا نام کرنل ہارلینڈ سینڈرز ہے۔ اپنی پوری زندگی انہوں نے مزدوری کر کے گزاری۔ پوری 65 سالوں کے بعد ایسا کیا ہوا کہ جس نے ان کی زندگی ہی بدل ڈالی؟ کامیابی کے اس سفر میں کن مشکلات کا سامنا کیا اور آخر میں ان کی اپنی کمپنی KFC کارپوریشن نے ان پر کورٹ کیس کیوں کیا تھا؟ نیو انفو ورلڈ کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ہارلینڈ سینڈرز 9 ستمبر 1890 کو انڈیانا کے شہر ہنری ونڈ کے قریب ایک چھوٹے سے فارم ہاؤس پہ پیدا ہوئے۔ زندگی کی پہلی مشکل ان کو صرف 6 سال ہی کی عمر میں فیس کرنی پڑی، اور وہ مشکل تھی ان کے والد کا انتقال۔ کیونکہ یہ اپنے بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، ان کی ماں کو پیسے کمانے کے لیے سارا دن گھر سے باہر رہنا پڑتا تھا۔ اسی وجہ سے ہارلینڈ پر اتنی چھوٹی عمر میں چھوٹے بھائیوں کو پالنے کی ذمہ داری آ چکی تھی، اور 7 سال کی عمر میں ہی یہ بریڈز اور سبزیاں بنانے کے ماہر ہو چکے تھے۔ لیکن جب ان کی ماں کی سیلری سے گزارا مشکل ہو گیا تو ہارلینڈ نے 10 سال کی عمر میں ہی فارم پر جانوروں کو چارہ ڈالنے کی جاب شروع کر لی۔ ہارلینڈ کی زندگی کی یہ سب سے پہلی جاب تھی، اور اتنی کم عمر سے اس کا دل کام پر نہیں لگتا تھا۔ اسی وجہ سے اسے اس نوکری سے نکال دیا گیا۔ جب ہارلینڈ 12 سالوں کا ہوا تو اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی، اور یہاں سے آغاز ہوا ایک اور مشکل کا۔ ہارلینڈ کے اسٹیپ فادر کو بچوں کا ان کے ساتھ رہنا بالکل پسند نہ تھا، جس کی وجہ سے آئے دن گھر میں جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جب ہارلینڈ کو اس کی ماں سے دور کر دیا گیا۔ وہ اپنے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ اپنے ایک رشتہ دار کے گھر رہنے لگا۔ ہارلینڈ نے اپنے بھائیوں کو پالنے کے لیے ایک بار پھر سے فارم ہاؤس پر ملازمت اختیار کر لی۔ ہارلینڈ صبح 6 بجے فارم ہاؤس پر جاتا، اس کے بعد اسکول جاتا، اور شام کو پھر کسی دوسرے کام پر جاتا۔ زیادہ کام کرنے کی وجہ سے وہ اپنی پڑھائی پر دھیان نہیں دے پا رہا تھا، اسی لیے اسے اسکول سے بھی نکال دیا گیا۔ اسکول سے نکلنے کے بعد ہارلینڈ نے 2 سال تک فارم ہاؤس پر ہی جاب کی۔ اب ہارلینڈ نے چاہا کہ اسے آرمی میں جانا چاہیے تاکہ کچھ بہتر کما سکے۔ اس وقت ہارلینڈ کی عمر صرف 16 سال ہی تھی، جبکہ آرمی میں جانے کے لیے زیادہ عمر ہونا ضروری تھی۔ ہارلینڈ نے اپنے ڈاکومنٹس میں جعلی ایج دکھا کر آرمی میں سپاہی بھرتی ہو گیا۔ ابھی اسے کچھ عرصہ ہی ہوا تھا کہ اس کی اصلی ایج کے پتہ چلنے کے بعد اسے آرمی سے نکال دیا گیا۔ آرمی سے نکلنے کے بعد ہارلینڈ نے بہت جگہوں پر ملازمت کی، مگر بدقسمتی سے کہیں بھی نہ ٹک پایا۔ 18 سال کی عمر میں ہارلینڈ نے شادی کر لی، اور 19 سال کی عمر میں وہ ایک بیٹی کا باپ بھی بن گیا۔ 22 سال کی عمر تک وہ ایک ریلوے کنڈکٹر رہا، لیکن ناکام رہا۔ آخر ایک دن اس کی وائف جوزفین بھی اس کو اکیلا چھوڑ گئی، کیونکہ اب وہ بھی ہارلینڈ سے تنگ آ گئی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہارلینڈ کی زندگی میں بہت اپس اینڈ ڈاؤنز آئے۔ کوئی بھی ایسی جاب نہیں تھی جو ہارلینڈ نے چھوڑی ہو۔ اس نے اسٹریٹ کار کنڈکٹر، ریل روڈ فائر مین، انشورنس سیل مین، اسٹیم بوٹ آپریٹر، اور حتیٰ کہ ٹائر بیچنے کا کام بھی کیا۔ ہارلینڈ کہیں خود جاب چھوڑ دیتا اور کہیں سے اسے نکال دیا جاتا۔ تقریباً 1924 کو 34 سال کی عمر میں اس کی ملاقات ایک گیس کمپنی کے جنرل مینیجر سے ہوئی۔ اس نے ہارلینڈ کو گیس اسٹیشن چلانے کی پیشکش کی۔ ہارلینڈ نے فوراً قبول کر لی۔ شروع میں گیس اسٹیشن کی سیل بہت کم تھی، مگر ہارلینڈ کی بے پناہ محنت اور کسٹمر کیئر سروسز کی وجہ سے اس کی سیل 3 گنا زیادہ ہو گئی۔ ہارلینڈ کو اپنی زندگی میں ابھی خوشیاں نظر آئی ہی تھی کہ ایک بار پھر سے قسمت نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ 1929 میں امریکہ سمیت پوری دنیا کو اکانومک ڈپریشن ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کی سیل بہت کم ہو گئی کہ اس کا گزارا بھی مشکل ہو گیا۔ مجبوراً ہارلینڈ کو گیس اسٹیشن چھوڑنا پڑا۔ ہمت نہ ہارتے ہوئے 1945 میں ہارلینڈ نے اپنا ایک ریسٹورنٹ کھولنے کا فیصلہ کر لیا، مگر ریسٹورنٹ کا کام وہ اکیلا نہیں کر سکتا تھا، اور نہ ہی اس کے پاس ریسٹورنٹ کھولنے کے پیسے تھے۔ اسی وجہ سے ہارلینڈ نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر کینٹکی کے شہر جارج ٹاؤن میں ریسٹورنٹ کھول لیا۔ ہارلینڈ نے اس ریسٹورنٹ سے اتنی زیادہ ترقی کر لی کہ 1949 میں کینٹکی کے گورنر نے اسے کرنل کے اعزاز سے نوازا،
اور یہی وہ دن تھا کہ جس کے بعد ہارلینڈ کو کرنل ہارلینڈ سینڈرز کہا جانے لگا۔ بعد میں کرنل نے اپنے دوست کو پیسے ادا کر کے پورا ریسٹورنٹ اپنے نام کر لیا۔ دن گزرتے گئے اور کرنل ہارلینڈ کی فرائیڈ چکن فیمس ہوتی چلی گئی، مگر کچھ ہی عرصے بعد جس ہائی وے پر ہارلینڈ کا ریسٹورنٹ تھا، گورنمنٹ کی طرف سے اس ہائی وے کا رخ دوسری طرف کر دیا گیا، جس کی وجہ سے ہارلینڈ کی سیل 90% کم ہو گئی۔ تو ہارلینڈ نے اس ریسٹورنٹ کو $75,000 میں فروخت کر دیا۔ اب ہارلینڈ کی عمر 65 سال ہو چکی تھی۔ اس کے پاس حکومت کی طرف سے سوشل سیکیورٹی کے ملنے والے $105 کے علاوہ کوئی بھی کمائی کا ذریعہ نہ تھا۔ زندگی میں کئی بار ناکامیاں دیکھنے کے بعد 65 سال کی عمر میں کرنل ہارلینڈ کو ایک آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ اپنی فرائیڈ چکن ریسپی کو فرینچائز کیا جائے، جس کے لیے انہوں نے اپنی ریسپی کو کینٹکی فرائیڈ چکن کے نام سے رجسٹر کروایا۔ وہ اپنی کار میں امریکہ کے مختلف ریسٹورنٹ وزٹ کرتے، وہاں ان کو اپنی چکن پکا کر کھلاتے۔ اگر ریسٹورنٹ کے مالک کو ان کی چکن پسند آتی تو وہ ان سے خرید لیتے۔ ہر چکن پر کرنل ہارلینڈ کو 4 سینٹ دیے جاتے تھے۔ کرنل ہارلینڈ اپنی گاڑی میں بڑھتے گئے اور اپنی فرائیڈ چکن کا نیٹ ورک بڑھاتے چلے گئے۔ انہیں کئی راتیں بھی اپنی گاڑی میں ہی بسر کرنی پڑتی تھی۔ یوں ہی پورے امریکہ میں کرنل ہارلینڈ سینڈرز کا چرچا ہونے لگا۔ 8 سال کے بعد جب ہارلینڈ 73 ایئرز کے ہوئے تو وہ 600 سے بھی زائد ریسٹورنٹس کو اپنی فرنچائز دے چکے تھے۔ چونکہ اب کرنل ہارلینڈ کی ایج زیادہ ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے اب وہ یہ سب کچھ مینیج نہیں کر پا رہے تھے، جس کی وجہ سے 1964 میں کرنل ہارلینڈ نے KFC کارپوریشن کو کینٹکی کے ایک مشہور بزنس مین کو $16.5 ملین میں سیل کر دیا، جو تقریباً 1 ارب 24 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ لیکن اس ڈیل میں یہ طے پایا کہ KFC کے لوگوں میں ہمیشہ کرنل ہارلینڈ سینڈرز کی ہی تصویر لگے گی، اور کرنل ہارلینڈ ہی KFC کی طرف سے ٹی وی انٹرویو پر جایا کریں گے۔ یعنی KFC چلائے گا کوئی اور، مگر اس کا فیس کرنل ہارلینڈ سینڈرز ہی رہے گا، جس کے لیے کرنل ہارلینڈ کو KFC کی طرف سے $6,250 کی سیلری پر رکھا گیا۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جس کمپنی نے کرنل ہارلینڈ سے KFC خریدا تھا، بعد میں اس نے ریسیپی کو چینج بھی کیا۔ کرنل کا ماننا تھا کہ جو ریسیپی میں نے بنائی ہی نہیں ہے، اس پر میری فوٹو لگا کر کیوں بیچا جا رہا ہے۔ اسی مسئلے پر کرنل ہارلینڈ نے کمپنی کو کورٹ میں سو بھی کر لیا۔ پھر کرنل ہارلینڈ نے اپنی دوسری بیوی کلوڈیا سینڈرز کے نام پر شیلبی ویل میں ایک ریسٹورنٹ کھولا، جس میں اوریجنل KFC کا مینیو رکھا گیا۔ یہ بات ان کی اپنی بنائی گئی کمپنی KFC کو بالکل بھی اچھی نہیں لگی، جس پر کمپنی نے کرنل ہارلینڈ کو کورٹ میں سو کر لیا، اور کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ کرنل ہارلینڈ اب یہ ریسٹورنٹ نہیں چلا سکتے۔ اسی وجہ سے کلوڈیا سینڈرز کیفے بیچنا پڑ گیا، اور آج بھی یہ ریسٹورنٹ موجود ہے، جہاں سے KFC کی ایتھورائزڈ فرائیڈ چکن ملتی ہے۔ اب کرنل ہارلینڈ سینڈرز کی تمام پریشانیاں ختم ہو گئی تھی، کیونکہ 90 سال کی عمر میں کرنل ہارلینڈ سینڈرز کی زندگی پر فل سٹاپ لگ گیا، اور یوں کرنل ہارلینڈ سینڈرز داستانوں میں لکھا جانے لگا۔ امید کرتے ہیں آپ کو نیو انفو ورلڈ کی یہ بینیفیشل ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور لاجواب ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔